شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس کو میری طرف سے سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے عبرانی کے حروف تہجی کے پہلے حرف الف کے تعلق سے، کیونکہ جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں اس کا 4 باب، تو وہاں پر ہمیں ایک خاص نام دکھائی دیتا ہے جو کہ سیت کے بیٹے انوس کی اولاد میں اس کا ذکر ہے۔ وہ ہے کہ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ اگر یہ نام یہوہ پہلے آدم نے بیان کر دیا تھا یا سیت نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا، اپنے خطبے میں لکھ دیا تھا، اپنے کتبے میں لکھ دیا تھا، اپنی ڈائری میں لکھ دیا تھا، تو پھر موسیٰ کو اس نام سے واقفیت ہونی چاہیے تھی۔ دراصل جو سیت نے اپنی کتاب میں لکھا، سیت کی کتاب کی جب آپ سٹڈی کرتے ہیں یا نوح کی کتاب میں جب آپ دیکھتے ہیں یا آپ سم کی کتاب میں جب اس کو دیکھتے ہیں یا ہنوک نے جو لکھا یا آدم نے جو بتایا، تو وہ تھا ایوا۔ جہاں پر یہ ہے وہاں پر اے تھا، یعنی کہ پہلا حرف جو الف ہے اس کے نیچے سیگل لگا ہے، جو زیر زبر کا تعلق ہے، تو وہ عبرانی کے حروف کی جو زیر زبر ہے اس کو سیگل لگا کر اس کو اے کہا گیا ہے۔ ایہوا، ایہوا، ایہوا کا مطلب ہے زندگی کا مالک یا زندگی دینے والا۔ جب اس کو حورب پہاڑ پر انٹروڈیوس کروایا گیا، بتایا گیا موسیٰ کو، تو پھر وہاں پر کہا گیا یا ہوا، یا ہوا، یعنی کہ ہاتھ کی طاقت سے بچانے والا۔ جب جبرائیل مریم کے پاس آیا، مریم صدیقہ کو کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یہشوا رکھنا، یشوا رکھنا، جس کا مطلب ہے فدیہ دے کر بچانے والا۔ اس لیے میرے دوستو، میں اس بات کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں تک بھی ممکن ہو آپ عبرانی کی سٹڈی کریں، آپ اس کی تحقیق و تفتیش کریں اور اپنا تعلق جو ہے وہ عبرانیوں کے ساتھ بنائیں۔ لفظ جو عبرانی ہے، اگر آپ اس کا نسب نامہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عبرانی کون ہے۔ اگر آپ کی عادت بن چکی ہے بائبل پڑھنے کی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عبرانی کون ہے۔ اور پھر یہ آپ پیدائش کی کتاب اس کا 10واں باب پڑھو تو یہ سم کے اولاد میں سے یہ ایک لڑکا ہے، اور یہ سلا سے جو پیدا ہوا ہے، سلا کا بیٹا جو ہے وہ ابر ہے، اور ابر کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام فلج تھا کیونکہ زمین اس کے ایام میں بٹی، اور اس کے بھائی کا نام یکتان تھا۔ آگے آپ اس کو پڑھتے جاؤ تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ آگے بڑھتے جائیں گے تو اسی کی اولاد میں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ابراہیم جو تارا سے پیدا ہوا۔ تو جو ابر کی اولاد زبان بولتی تھی اس کو عبرانی کہا گیا ہے۔ لیکن ابر سے پہلے جو آدم سے یہ بولی کا تعلق آیا، تو آدم کی بولی کو جو صحت کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ سیت نے کیا کہا، اور جو آدم کے کتبوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدم نے لکھا،
جو بھی उसने उस वक़्त की लिखाई के हरूफ तहज्जी नहीं होते थे, उस वक़्त की लिखाई जो थी वो फिगर से होती थी। जैसे आज भी उर्दू बोलने वाले एकदम से किसी को समझाना हो तो कहते हैं अल्फ अनार बे बकरी, तो जहाँ पर उन्होंने बे डालना है वहाँ बकरी बना दी, जहाँ पर अल्फ डालना है तो वहाँ पर अल्फ को एक ख़ास शक्ल नहीं दी गई, वहाँ पर अनार डाल दिया। इसी तरह से आदम की जो लिखाई थी वो फिगर्स की थी। तो फिगर की लिखाई में जो आदम बता रहा है वो उस बोली को कहा गया, बड़ी देर तक कहा गया आदमीनी, आदमीनी, और उसके बाद फिर ये सेती भी कहा गया इसको। जो सेत बात करता था उसका तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा फ़र्क था, आदम का तलफ़्फ़ुज़ कुछ फ़र्क था और सेत का तलफ़्फ़ुज़ फ़र्क था। और फिर उसी से आगे बात जब चलती जाती है, मैं इसको अगर सारी डिटेल में लेके जाऊं तो मुझे काफ़ी इसके सेशन लेने पड़ेंगे, काफ़ी इसको बांटा जाएगा, इसको हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। लेकिन मैं मोटी मोटी बात बताता हूं कि फिर ये मैं एकदम से जंप करके नूह तक आ जाता हूं। तो इसको नूह की बोली को नवाई भी कहा गया, यानी कि नूह की बोली। और नूह की बोली के साथ जो सिम बोलता था उसको कहा गया सामी। जैसे आदमीनी और सेती, जो सेत बोलता था उसको सेती कहा गया, जो आदम के तलफ़्फ़ुज़ में बात की जाती थी उसको आदमीनी कहा गया, और जो नूह बात करता था उसको नोई कहा गया, और जो सेत बात करता था उसको सेती कहा गया, और जो सिम बात करता था उसको सामी कहा गया। सामी को बाद में अरामी भी कहा गया, और फिर इसको अरामी को सुरयानी भी कहा गया, जो सीरियन लोग बोलते थे। तो इनको सबको आप मिलाओ तो फिर ये चलते चलते इसका वजूद जो है ये रुक जाता है। जब इबर के बच्चों ने शुरू कर दिया बोलना तो फिर ये अबरानी शुरू होगी। लेकिन मसीह के दौर तक अरामी चलती थी, सुरयानी चलती थी, सामी चलती थी। तलफ़्फ़ुज़ था कुछ ना कुछ, जैसे आज भी पुराने लफ्ज़ हमें मिलते हैं डिक्शनरी में, भले उस पर बड़ा गौर किया जाता है, तहकीक की जाती है। तो इस तरह से ये लफ्ज़ चलते थे। जैसे कि मसीह खुदावंद ने अपने शिगिर्दों को दुआए रबानी जब सिखाई, शिगिर्दों ने इसरार किया कि यूहन्ना ने अपने बच्चों को, अपने शिगिर्दों को, अपने जो सहाबा हैं उनको दुआ सिखाई है, तो हमें भी सिखा। तो मसीह ने अपने हवारियों को, अपने शिगिर्दों को जो सिखाया तो वो सीधा सीधा अरमिक ज़ुबान में, अरामी ज़ुबान में सिखाया कि वो था अवोन बशमैया, जिसको आज हम कहते हैं अरामी में अवोन है और अरबी में इसी अवोन को अबोन कहा गया है, जिससे लफ्ज़ अबोना जो मिस्री ज़ुबान में या कैप्टिश ज़ुबान में दिखाई देता है वो है अबोना, और अबोना से अबरानी में ये लफ्ज़ आया अब्बा, और अब्बा के साथ मिलता हुआ एक लफ्ज़ है रब्बा, जो अरबी ज़ुबान में आता है रब, जिसका मतलब है रहनुमा, राह दिखाने वाला। तो ये जो बातें हैं ये आप अपने खुदावंद के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, इस पर गौर करेंगे, इस पर टाइम लगाएंगे तो आपको मिलेगा। तो मैंने ये कोशिश की है कि हर हरफ को तोड़कर उसके अंदर की गिरी निकाल के आपको दिखाया जाए कि ये हरफ किस तरह से वजूद में आया। तो मैंने आज आपके साथ जो बात की है वो है कि ये लफ्ज़ पहला हरफ जो एवा के साथ आया, आ अल्फ, जैसे जो साधु लोग हैं या जो बिल्कुल अपने आप को दुनिया से अलग कहते हैं, को कई उनको कहते हैं कि ये तो सूफी लोग हैं, तो वो कहते हैं अल्फ अल्लाह। तो अल्फ अल्लाह, अल्लाह से एवा
کو اسی طرف لے کے جاتے ہیں یہ کہ پہلا حرف جو ہے وہ ایوا سے ہے، ایوا سے ہی اس کو، اگر میں کسی دوسرے وقت میں بتاؤں گا کہ ایوا سے یہ یہوا، جیسے میں نے بتایا کہ یہ وقتوں میں مختلف اوقات میں جیسے جیسے ضرورت پڑی یہ نام اپنی طاقت کے لحاظ سے بدلتا گیا، لیکن تیسرے سٹیپ پہ آ کے مریم صدیقہ کے ساتھ جو جبرائیل نے بات کی وہ یشوا کے ساتھ کی گئی، اور جب موسیٰ کے ساتھ کی گئی تو وہ یہوا کے تعلق سے ظاہر کیا گیا۔ لیکن جب ہم عربیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ نام، کئی لوگ کہتے ہیں ایلون دیوتا سے الہ بن گیا۔ جب الہ کی بات کہی جاتی ہے تو بھائی ذرا آپ دیکھو کہ اس وقت تو اللہ کا ذکر تک بھی نہیں تھا جب نبوکت نظر کہتا ہے کہ یہ چوتھے کی صورت الہ زادے کسی ہے، اور پھر مسیح خداوند نے کہا الوہی، تو یہ ایل دیوتا، ایل سے الہ، ایل سے الوہی، ایل سے الوہیم، ایل سے الہ، ایل سے اللہ، الہ سے اللہ، اللہ بن گیا، کیونکہ الہ جو ہے اسی کو جوڑ کر ڈبل رنگ دے کر اس کو اللہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ اس طرف نہ لے کے جاؤ کہ یہ فلاں قوم نے لکھا، یہ کئی دفعہ اندر کی جو نفرت ہے، اندر کا جو بغض ہے، وہ ہمیں جو علم دوست ہیں وہ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کہاں پہ ہے، لیکن جو بغض رکھتے ہیں یا نفرت رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک ذات کے ساتھ یا ایک فرقے کے خلاف ہی بولنا ہے یا ان کی کسی بات کو ماننا ہی نہیں، تو آپ اس سے تھوڑا سا نکلیں۔ علم جو ہے روشنی کو کہا جاتا ہے، اور روشنی اپنوں کو بھی منور کرتی ہے۔ جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ نمرود جو ہے وہ بھی نور سے ہے، اور جو ہے وہ بھی نور سے ہے، منور نور سے ہے، اور منورہ نور سے ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھو کہ جب یہ نور جو ہے وہ نمرود کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ تو نور ہی نہیں رہے گا، تو نور نور ہی ہوتا ہے۔ اور جب آپ کوش کی بات کرتے ہیں، جیسے کشمیر ہے، تو کوش جو تھا، جو نمرود کا باپ تھا، وہ اس وقت کے لوگوں کا میر تھا۔ میر کا مطلب ہے عربی زبان میں، میر کہتے ہیں رہنما کو، جیسے کہ کہا جاتا ہے میر مومنین، مومنوں کا رہنما، جیسے پاسٹر ہے تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں میر مومنین، یعنی کہ مومنوں کا رہنما۔ بے شک یہ عربی میں عام کہا جاتا ہے اور اردو میں اتنا ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، لیکن جو لفظ ہے، جو لینگویج ہے، جو زبان ہے، وہ اپنے اندر زندگی رکھتی ہے، وہ پرمانی ہے، اس کے اندر گہرائی ہے، اس کے اندر رنگ ہے، اس کے اندر خوبصورتی ہے، اور وہ آپ کو اور زیادہ منور کر دیتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ جو کوش ہے، یعنی کہ جو حام کا بیٹا کوش ہے، یا جو نمرود کا باپ کوش ہے، وہ میر نہیں ہو سکتا، وہ کشمیر میں جو لوگ تھے ان کا وہ رہنما نہیں ہو سکتا، تو یہ تنگ نظری ہے، یہ علم دوستی کی بات نہیں ہے۔ تو جتنے ایم سی ایم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یورپ میں یا پاکستان میں یا انڈیا سے جتنے لوگ ہیں، تو وہ سب اس بات سے ہٹ کر سٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ میرا تعلق جو ہے وہ ربیوں کے ساتھ ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ کہاں سے لفظ، اس لیے جو جوش لوگ ہیں وہ تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا، مسیحوں کو تو بالکل ہی کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ
عبرانی کو یہ جانتے نہیں، اور ترجمہ جو ہوا ہے اس میں جس طرح سے مرضی انہوں نے اپنی طرف سے جو آسان لگا وہ لفظ لگائے ہیں۔ حقیقت میں اب دیکھو کہ یہ سلسلہ کیسے بنا ہے۔ ایوا، یہوا، یشوا، ابراہیم کا بھی نام بدلا، یعقوب کا بھی نام بدلا، تو کئیوں کے نام بدلے ہیں۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جو نام بدلتا ہے وہ موقع کے مطابق اس کے نام کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے، اس کے اندر پاور کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے آگے ہم لفظ لے کے چلیں گے، وہ ہے بیت۔ تو یہ پہلا لفظ حروف تہجی میں، عبرانی کے حروف تہجی میں پہلا حرف جو ہے وہ ہے الف، اور الف سے کیا بنا، اور وہ میں نے بتایا ہے کہ ایوا، پھر وہ اے بدل گیا اور یہ بن گیا، یعنی یود بن گیا۔ ایوا سے ہے کہ شروع کرنے والا، بنانے والا، زندگی دینے والا۔ یود سے ہے یہوا، جس کا مطلب ہے ہاتھ دکھانے والا، طاقت دکھانے والا۔ اور پھر آگے آ گیا یشوا، فدیہ دینے والا۔ تو اس طرح سے آپ قدم با قدم آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ خدا کا کلام حقیقت میں کیا ہے۔ یہ جو پیدائش کی کتاب ہے یا جو بائبل ہمارے پاس ہے، اس کو آپ حصہ بہ حصہ دیکھتے جائیں تو نوح کے ٹائم میں یہ مکمل طور پہ جمع کی گئی، لیکن نوح سے پہلے آدم کی بھی کتاب تھی، یاشر کی کتاب بھی تھی، سیت کی کتاب بھی تھی، ہنوک کی کتاب بھی تھی۔ نہیں تو متوسلا نے کچھ نہیں لکھا، لمک نے نہیں کچھ لکھا، لیکن نوح نے تو بہت کچھ لکھا، ہنوک نے بہت کچھ لکھا، یاشر نے بہت کچھ لکھا، سیت نے بہت کچھ لکھا، اور بھی جو بیچ میں آئے ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا۔ اور اس سارے مسودے کو نوح نے اپنے پاس سنبھالا ہوا تھا، اور اسی سارے مسودے کو آگے جو کردار ادا کیا گیا وہ سیت نے کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیت جو ہے، یہی فرق جگہ پہ اس کو یاشر بھی کہا گیا ہے، اور یہی ہے جو صدق سالم کا بادشاہ ہے، اور یہی ہے جو یروشلم کا پہلا بادشاہ ہوا، جو سم ہے۔ سم پہلا بادشاہ ہوا ہے جو ملک کنعان پہ ٹھہرا، یہی نوح کا بیٹا ہے، اور اسی کے پاس آ کے ابراہیم رہا، اسی کے پاس سے ابراہیم نے سیکھا، اور ان سے یعنی کہ نوح سے اور سم سے سیکھنے کے سبب سے ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا۔ ایمان کی جو پیوند کی گئی ہے، ایمان کی جو جاگ لگی ہے، ایمان کی جو اس کے اندر لو لگی ہے، ایمان کا جو چراغ جلا ہے ابراہیم کے اندر، وہ سم اور نوح کی رفاقت سے، ان کی ٹیچنگ سے، ان کی صحبت سے حاصل ہوا ہے۔ خداوند موقع دے گا پھر ہم آگے چلیں گے، اس طرح جڑے رہیں اور سٹڈی کرتے رہیں۔ جے مسیح کی۔ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور رابطہ کریں۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔